الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمركم بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. فلک سے چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے. فلک سے چاند اترے گا ستارے مسکرائیں گے. ہماری محفل مجلس میں جب آپ تشریف لائیں گے اور خداوند میری اپنی بھی ایک پہچان بن جائے, خداوند میری اپنی بھی ایک پہچان بن جائے, ہماری زندگی عامل قرآن بن جائے اور صدارت عہدے کرسیوں کو اگر آ جائے, صدارت عہدے کرسیوں کو اگر آ جائے, میرا بھی اپنا اگر ایک صحابہ جیسا ایمان بن جائے. محترم بزرگوں اور دوستوں, نوجوان بھائیوں اور عزیز ساتھیوں, میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا. ملت اسلام کے نوجوانوں, آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہوگا دعا کیجئے کہ رب خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے پر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے پوری سورت میں نازل فرمائی ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ترجمہ, اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسفر نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے جب ہم تاروں بھرے آسمان, چوڑی چگلی زمین, اتھا سمندر, اونچے پہاڑ اور بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی مالک ہے, کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے. پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے, دن رخصت ہو جاتا ہے اور صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے. کائنات کا نظام بنیادی کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے, کہیں سے کوئی خرابی نہیں. شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر ڈوبتا ہے, تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں, جو سارے جہاں سے بے نیاز ہے, کسی کا احسان مند نہیں, وہ جو چاہے کرتا ہے, اسے کوئی روکنے والا نہیں, کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام ایسے اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے. جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے, کسی بھی ادارے کے صدر نہیں ہوتے, تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم بزرگوں اور دوستوں, ہماری یہ باوقار مجلس اگر اپنے کئی صدر چھوڑے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا ہمیں لوگ بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہاں کے کئی صدر مانتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں, ہماری یہ باوقار مجلس اگر اپنے کئی صدر مان لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا یہ ہمیں لوگ بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہاں کے کئی صدر مانتے ہیں. کوئی باپ بیٹا روح القدس کا نظریہ تراشے ہوئے ہو اور کوئی ہزار دیوی اور دیوتاؤں کو پرمیشور کا ساجی مناتا ہے, مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہیں لوگ بیوقوف کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. حضرات, ممکن ہے دورانی تقریر اس حقیر صرافہ تفسیر سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو, میں بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں, اسی لیے مجھ سے غلطیاں ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے مطالعہ فرمائے تاکہ میں نے آئندہ کون سی بات غلط کہی ہے تاکہ آئندہ میں ایسا نہ کروں. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. جی